معصومین فرماتے ہیں ہاں اگر کسی انسان کی باقی قوتیں عقل کی قوت پر غالب ہو جائے، عقل کا فیصلے اس نے کرنے ہی نہیں ہے، جہاں اس کا ہوس اور خواہش اور اس کی غضب چاہے وہیں اس نے غصہ کر دینا ہے، وہیں اس نے غیظ و غضب کا اظہار کر دینا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہاں غضب بنتا ہے نہیں بنتا، اس غضب کے نتائج اچھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ غصہ جو ہے وہ کہیں بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان دینی اسلامی مذہبی نقصان تو نہیں ان تمام چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا ہے، خاندانی نقصانات کو بھی نہیں دیکھتا ہے، ایک اپنے اندر جو اس کی ابلنے والی آگ ہے اس آگ کو وہ ٹھنڈا کرتا ہے اور اسی انا کی آگ میں وہ جی رہا ہے اور عقل کی بات نہیں سنتا ہے، تو فرماتے ہیں پھر یہ انسان نام کا انسان ہے، بشر کہلانے میں نام کا ہے، کاغذات شناختی کارڈ میں اس کو لکھا جائے گا، لیکن معصومین فرماتے ہیں یہ انسان اقل من البہائم، یہ انسان چوپاؤں سے بھی بدتر ہے۔ یہ چوپاؤں میں تو وہ طاقت ہی نہیں ہے نا جو ان طاقتوں کو زیر کر سکے، چوپاؤں میں تو وہ پاور ہے ہی نہیں کہ جو اپنے غضب غصہ کو بیلنس کر سکے اور اپنی شہوت کی طاقت کو کنٹرول کر سکے، ان میں تو وہ چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم میں یہ پاور تو رکھی ہے نا جسے عقل کہا گیا ہے، اب اس کو یوز کرنا یوٹیلائز کرنا یہ تو میرا کام ہے نا۔ اب یہاں انسان کا کمال آئے گا کہ وہ اس عقل والی قوت اور طاقت کو استعمال کر پاتا ہے، نہیں۔ ایک ماتحت نے گستاخی کر دی ہے، بس اب اس پہ سارے غضب اور غیظ کا جو جام ہے وہ خالی کر دو، پھر تو اس نے کہیں ہتھے چڑھنا ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ آپ کا بندہ ہے، آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کا ماتحت ہے، بشر ہے آپ کی طرح۔ ذرا آپ اپنے آقا و مولا کے حوالے سے دیکھیے، آپ نے اپنے آقا و مولا کی کتنی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں۔ کبھی آقا آپ کے جو ہیں آپ کے مولا نے بھی آپ کو اسی طرح کیا ہے جس طرح آپ اپنے ماتحت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کا شاگرد ہے، آپ کا کلاسی ہے، آپ کا جو کمرے میں رہنے وغیرہ وغیرہ، تو بس انسان کی انسانیت اجاگر ہو کر وہاں آتی ہے جہاں وہ ان ٹکراؤ میں عقل کو غالب کرتا ہے اور فیصلے وہی کرتا ہے جو کیا ہے عقل والا گاؤ۔ لباس پہننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بندہ کوئی سندیں ہاتھ میں رکھ لے تو وہ بندہ بڑا کوئی گریجویٹ نہیں بن جاتا ہے، کوئی بندہ کو تختیاں لگ جائیں تو یہ کوئی نہیں ہو جاتا، اصل بیہیویئر ہوتا ہے، اصل انسان کا سلوک ہوتا ہے، اصل انسان کا جو ہے وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے، انسان کا وہ تعلق ہوتا ہے، اس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ حضرت صاحب کس پانی میں ہیں، یہ بندہ کس انسانیت کا مالک ہے۔ نہ انسان کی انسانیت میں پیسے کا کردار ہے، اگرچہ آج بن گیا ہے، رشتے بھی اسی سے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے، تعلق بھی اسی سے ہے جس کے پاس پیسہ ہے، سلام بھی اسی سے ہے جس کا کوئی تھوڑا بہت سٹیٹس ہے، حالانکہ اقدار انسانیت میں ان کی وہ ویلیو نہیں ہے جو خود انسانی اقدار کی ویلیو ہے کسی انسان کے پرکھنے میں۔ تو آپ کا تعلق، آپ کا جو ایک سلوک ہے وہ ہے سب کچھ۔ تو بس ان طاقتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے جہاں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک طاقت رکھ دی ہے جس کو عقل قرار دیا گیا ہے، خود اس عقل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک ظاہری اور دکھائی دینے والا انتظام بھی فرما دیا ہے، اور وہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ، جو کہ جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اس سلسلہ انبیاء کو جاری فرمایا تاکہ یہ وقتاً فوقتاً انسان کی رہنمائی فرماتے رہیں۔